میں نے اپنی گرفتاری رہائی اس پر نہ پچھلے جمعے کوئی بات کی نہ آج کوئی بات کی۔ مجھے ایک خوف ضرور ہے، ڈر ہے میرے دل میں، اور وہ یہ ہے کہ اس رہائی کے بعد اللہ نے اس عزت سے مجھے نوازا ہے اور لوگوں کی محبت سے، کہیں اللہ میرا اجر، میرا بدلہ اسی دنیا میں تو پورا نہیں کرنا چاہتے اور مجھے آخرت کے اجر سے رب محروم کر دے۔ یہ بڑا ڈر ہے میرے دل میں۔ یا اللہ، یہ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہوتی، آنکھیں بند ہوئیں سب کچھ ختم۔ ہم آخرت میں اجر کے محتاج ہیں مولا۔ اللہ کی توحید بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی، عظمت صحابہ بیان کی، اہل بیت کے فضائل، عظمت، اس کا تذکرہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ یا اللہ، قیامت کے دن جن لوگوں کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ محبت سے ہمیں اپنے سینے سے لگا دیں۔ جب لوگ مجھے فیس بک پہ یہ طعنہ دیتے ہیں اللہ تیرا حشر معاویہ نال کرے، تو میں کہتا ہوں اللہ تہاڈی دعا قبول کرے۔ اگر معاویہ کے ساتھ حشر ہو جائے، معاویہ تو میرے نبی کا صحابی ہے، اس سے پھر بڑا اجر کیا ہوگا بندے کے۔ مجھے جو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، میری توقع، میری امید اس سے بھی چیز بالا تر ہے، خود مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ رات قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ، انہوں نے خود فون کر کے مجھے مبارکباد، انہوں نے کہا آپ جیل میں تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور کل بھی کوئی وقت آیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کے حافظ عبد الکریم صاحب سینیٹر، ان سے بھی اسی رات فون پہ بات، اس سے پہلے ہم دو بدو کبھی نہیں ہوئے، ہم کلام کبھی نہیں ہوئے، انہوں نے بھی اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ۔ دنیا نیوز پر اہل حدیث مکتب فکر کے مولانا قاری خلیل الرحمان، وہ مختلف طبقات میں گھرے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ چاروں طرف سے کانٹے ہوتے ہیں اور وہ گلاب کی پھول کی طرح مسکرا رہے ہیں، سب کا نعت کا وہ قرآن و سنت سے بند کر دیتے۔ انہوں نے بھی رات ٹیلی فون پر گفتگو کی اور رہائی پر مبارکباد دی، دعائیں بھی دی۔ مولانا مفتی محمد حسن، اگرچہ ان کے ساتھ ہمارے اختلاف بھی ہیں، ایک دو تقریریں بھی میری ان کے خلاف ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے ایک مرید اور خلیفہ حسنین معاویہ صاحب کبیر والا سے، اس کے ذریعے انہوں نے بھی مجھے حضرت کا پیغام پہنچایا کہ وہ آپ کو مبارکباد دیں۔ یہ خود میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے کیسے لوگ جنہیں میں جانتا نہیں یا میرا اختلاف رہا ہے ان سے، وہ برابر
مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے منگل کو میری رہائی ہوئی، آج 11واں 12واں دن، لیکن میں صبح 10 بجے سے لے کے رات کے 1 بجے تک آنے والے مہمانوں کو ملتا ہی رہتا۔ کل عمر کوٹ، حیدرآباد، سندھ، وہاں سے دوست ہیں، وہ تشریف لائے۔ وادی نیلم میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ 15 گھنٹے کا سفر ہے، وہ تشریف لائے۔ آج ملتان سے آباب آئے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے آئے ہوئے ہیں، کھانا چل رہا ہے، ہاں جی، رحیم یار خان سے، گکھڑ منڈی سے، اٹک، ماشاء اللہ، ہاں جی، منڈی بہاؤالدین سے۔ یہ سب حضرات جمعے کے بعد، بہاولپور سے، یہ سب حضرات جمعے کے بعد مجھے مل کے جائیں گے اور کچھ کھا پی کے جائیں گے۔ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ رحیم یار خان میں ہمارا ایک مرکز ہے، بدر العلوم، وہاں ہمارے بہت بڑے عالم رہتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، مولانا مفتی محمد خان جاجروی۔ انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا، مبارکباد بھی دی، اور انہوں نے وہاں ضلع کا اجلاس بھی کیا، اور ضلع کے اجلاس میں انہوں نے قرارداد مذمت پیش کی۔ دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی کا ایک وفد، جو مولانا ولی اللہ خان، ہمارے مولانا امان اللہ شہید، ان کے بیٹے سمیع اللہ، عملے کے افراد 10-12 افراد، وہ ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ہماری جماعت کے مبلغ ہیں مولانا احمد شعیب خان، میری گرفتاری تھی تو تشریف لائے، رہائی ہوئی تو پھر تشریف لائے۔ مولانا مفتی محمد عمر صاحب ہیں، رہائی کے بعد وہ بھی تشریف لائے۔ فیصل آباد میں جیل میں رہا، تو فیصل آباد میں ہماری جماعت کا ایک ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ، جھنگ روڈ پہ، شیخ کالونی۔ وہاں ہمارے بڑے محترم بھائی دوست مولانا قاری ریاض احمد، شیخ الحدیث مولانا محمد افضل، انہوں نے ہماری بڑی دیکھ بھال کی۔ ان کے مدرسے میں جو ناظم ہیں وہ میرے ہم نام ہیں، عطا اللہ امیروی ہیں، وہ قید آباد کے۔ انہوں نے دن رات ایک کیا، صبح و شام مجھے کھانا پہنچایا، ناشتہ کھانا، لیکن وہ کھانا جیل کے عملے کے لوگ کھایا کرتے تھے اور مجھے وہ اپنا کھانا دیا کرتے تھے۔ وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، بدیالوی صاحب کے لیے آیا ہے، اللہ ان سے بھی، اللہ ان کو معاف کرے۔ تو انہوں نے کھانا پہنچایا، جیل میں آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور شہداء مسجد لاہور بیمار ہیں، فون پر انہوں نے اظہار محبت کیا۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، عالم ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، محقق ہیں، معاویہ مسجد میں اکثر آئے ہیں، ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان ہائی کورٹ کے خطیب ہیں۔ انہوں نے میری رہائی پر ایک کلپ بڑا خوبصورت مدلل جاری کی۔ عمار یاسر صاحب جو اینکر ہیں، مختلف موضوعات پر وہ گفتگو فرماتے رہتے ہیں، اگرچہ عمر میں ہم سے بہت چھوٹے ہیں، تو انہوں نے بھی جاندار طریقے سے آواز اٹھائی۔ اہل حدیث مکتب فکر کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ان کے افراد ہیں،
تمام کے تمام افراد نے اظہار یکجہتی ہمارے ساتھ کیے۔ جن لوگوں کا نام میں نہیں لے سکا، اگرچہ میں نے کاغذ پہ لکھا تھا لیکن وہ کاغذ میں گھر بھول گیا ہوں، تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے یا میں نے ان کا نام نہیں لیا ہے۔ سرگودا کے احباب انہوں نے بڑے جاندار طریقے سے میرا استقبال کیا، مجھے خوش آمدید کہا، اب بھی مجھے ملنے کے لیے وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، اور احباب آج بھی احباب تلہ گنگ سے آئیں گے، جمعہ پڑھ کے وہاں سے چلیں گے۔ تو ان تمام حضرات کا میں ممنون ہوں، اور میں دعا ہی دے سکتا کہ جن جن لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، اللہ انہیں دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج اللہ ان سب لوگوں کو عطا فرمائے۔ ان کا میں نے پچھلے جمعے اس پورے وفد کا جو مولانا فرید احمد گجرانوالہ سے ہمارا ایک مدرسہ ہے جی، جامعہ حقانیہ، ڈی سی روڈ پر، وہ مولانا مفتی عبد القاہر، وہ میرے شاگرد ہیں، دورہ تفسیر مجھ سے پڑھا ہے انہوں نے، وہ بھی فیصل آباد بھی مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے اور یہاں بھی ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں مولانا اشرف سلیم دامت برکاتہ، وہ بھی علماء کے ساتھ تشریف لائے۔ قلعہ دیدار سنگھ کے ہمارے قاضی برادران ہیں حضرت مولانا قاضی عطاء المحسن، وہ بھی اپنے وفد کے ساتھ تشریف لائے۔ تو جن کا نام میں نہیں لے سکا، ہاں جی، ہتھیجی بہاولپور سے مولانا بشیر احمد، وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے پاس پڑھتے رہے، وہ بھی تشریف لائے۔ یعنی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کئی لوگوں کے آنے پہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں انہیں پہچانتا نہیں، اور پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اسی کتھوں آئے ہاں، انہوں نے پتہ بھی کوئی نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ملنے کے لیے عوام میں، ذمہ دار، تاجر، ملازم طبقہ کے لوگ، میں رات 1 بجے فون آ گیا کہ لاہور سے ایک مفتی صاحب آئے ہیں، میں تو سونے کی حالت میں تھا، مولانا مفتی عبد الحسیب صاحب رات 1 بجے وہ تشریف لے آئے۔ تو اس طرح لوگ آ رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے۔ آپ تمام حضرات کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے محبت کی، پیار کیا، اور مجھے خود پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ پاکستان بھر کے جو موحد لوگ ہیں وہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، فخر سے بچائے، اللہ دل میں عاجزی پیدا کرے، انکساری اللہ دل میں پیدا کرے۔ درس قرآن فی الحال نہیں ہوگا، میری مصروفیت ہے، اگرچہ ہمارے میاں عرفان صاحب عزیز ہیں، ان کی تجویز تھی کہ درس ہونا چاہیے چاہے کوئی اور عالم دے دے، ان کی تجویز پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ اس ہفتے میں کر لیں گے، لیکن آج یہ درس نہیں ہوگا، اذان ہوگی، اس کے بعد سنتوں کا ٹائم ہوگا جی۔